بعد میں ہوتی ہے۔ مصنف نے اس کی ایک فقہی مسئلے سے بطور تشبیہ کے ایک فقہی مسئلے کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا بطور تائید کے کہ عام جو ہے یہ خاص کے مساوی ہے۔ مثال سمجھو بھائی، اگر کوئی آدمی کسی کے لیے وصیت کرے انگوٹھی کی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ انگوٹھی فلاں شخص کے لیے ہے۔ انگوٹھی دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک وہ کڑا ہوتا ہے حلقہ، اور ایک اس میں فس ہوتی ہے نگینہ، نگے جی چلو جو بھی ہو، وہ ایک نگینہ ہوتی ہے اور ایک اس میں حلقہ ہوتا ہے کڑا۔ انگوٹھی دو چیزوں پر مشتمل ہے، تو یہ کل عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ شارع نے اس کو عام قرار دیا چونکہ اعتراض تھا کہ یہ عام تو وہ ہوتا ہے جو افراد کو شامل ہوتا ہے، تو یہ تو اجزاء ہے، یہ تو افراد ہے نہیں، پھر اس کو عام کیسے کہا؟ تو خود ہی پھر کہہ دیا کل عام ہے، یہ عام کی طرح ہے، ان کے اجزاء کو افراد سمجھو۔ لہذا حلقہ ایک ہے اور نگینہ الگ ہے، دو چیزیں ہیں۔ لہذا اگر کسی آدمی نے وصیت کی کہ میرے یہ انگوٹھی فلاں شخص کے لیے ہے، پھر تھوڑے وقت کے بعد کلام منفصل کے ساتھ دوسری وصیت کرے کہ اسی انگوٹھی کی جو نگینہ ہے وہ دوسرے شخص کے لیے ہے۔ اب پہلی وصیت یہ کل عام ہو گئی، عام کے ذریعے سے وصیت کی انگوٹھی کی ایک شخص کے لیے، اسی انگوٹھی کی وصیت پھر کی، اس کے نگینے کی وصیت کی دوسرے بندے کے لیے، لیکن فاصلے کے ساتھ، کلام منفصل کے ساتھ۔ کلام متصل نہیں ہے، کلام کیا ہے؟ منفصل ہے، منفصل کلام کے ساتھ، کیونکہ اگر متصل کلام ہوگا تو پھر تخصیص ہو جائے گی، حالانکہ تخصیص نہیں ہے۔ تو پہلے کلام کا تقاضا یہ ہے، پہلی وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ لہو الاول، جس کے لیے پہلے وصیت کی گئی ہے، یہ نگینہ اور حلقہ دونوں اس کے لیے ہو۔ اور دوسری وصیت کا تقاضا یہ ہے جو خاص ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نگینہ موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہو، نگینہ موسیٰ لہو اول اور ثانی دونوں کے لیے ہو، اول اور ثانی دونوں کے لیے ہو۔ اس لیے چونکہ یہ عام خاص کے مساوی ہے، عام خاص کے مساوی ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کس مثال میں، چونکہ یہ مثال امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الزیادات میں ذکر کی ہے، تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ عام بھی خاص کے مساوی ہے، لہذا اب اس نگینے میں تعارض آ گیا۔ پہلے حدیث کے عموم کا تقاضا ہے کہ یہ موسیٰ لہو اول کے لیے ہو، اور دوسری وصیت حدیث نہیں، دوسری وصیت کا تقاضا یہ ہے جو کہ خاص ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نگینہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو، موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہو، مشترک ہو، دونوں کے لیے کیا ہو، دونوں کے لیے مشترک ہو۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نگینہ تو موسیٰ لہو اول یہ حلقہ تو موسیٰ لہو اول کے لیے ہوگی، اور جو نگینہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، کیونکہ عام بھی خاص کے مساوی ہے، لہذا نگینے میں دونوں شریک ہوں گے، اور حلقہ جو ہے یہ موسیٰ لہو اول کو ملے گا، تاکہ عام کو خاص کے مساوی بنا دیا جائے۔ عام کو خاص کے مساوی بنانے کے لیے نگینے میں دونوں شریک ہوں گے، اس لیے کہ پہلے کے عموم کا تقاضا یہ ہے، پہلی وصیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ نگینہ موسیٰ لہو اول کے لیے، اور دوسرے وصیت کے خاص کا تقاضا یہ ہے کہ نگینہ موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہو، کیونکہ اسی انگوٹھے کی نگینے کی وصیت دوسرے کے لیے کی، تو عام کو خاص کے مساوی بنانے کے لیے کہا جائے گا
کہ نگینے میں دونوں شریک ہوں گے اور حلقہ صرف پہلے موسیٰ لہو اول کو ملے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب دوسری وصیت کلام منفصل کے ساتھ ہو، متصل نہ ہو، کیونکہ اگر متصل ہوں گے تو پھر یہ تخصیص ہوگی، یہ پھر درمیان میں یہ نسخ نہیں بنے گی، برابر نہیں ہوگی، پھر بن جائے گی یہ تخصیص بن جائے گی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے کلام متصل ہو یا منفصل ہو، دونوں صورتوں میں حلقہ موسیٰ لہو اول کو ملے گا اور نگینہ موسیٰ لہو ثانی کو ملے گا، چاہے یہ وصیت اولا اور ثانیہ فصل کے ساتھ ہو یا وصل کے ساتھ ہو۔ اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں رقبہ اور اس کی خدمت پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک غلام کی وصیت کر لے کہ میرا یہ غلام رقبہ، یہ غلام فلاں موسیٰ لہو کے لیے ہے، ایک کے لیے غلام کی وصیت کرے اور اسی غلام کی خدمت کی وصیت کرے دوسرے شخص کے لیے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے یہ دوسری وصیت متصل ہو یا منفصل ہو، غلام ایک موسیٰ لہو اول کو ملے گا اور اس کی خدمت موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہوگی، شرکت نہیں ہوگی، شرکت نہیں ہوگی، چاہے کلام متصل ہو یا منفصل ہو۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس نگینے والی اور اس انگوٹھی والی وصیت کو بھی اس غلام پر قیاس کرتے ہیں، غلام اور اس کے خدمت پر قیاس کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصیت چاہے متصل ہو یا منفصل ہو، جب تک بندہ نہیں مرتا وصیت نافذ ہوتی ہے۔ جو ہی بندہ مر جاتا ہے تو اس وقت وصیت نافذ ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے وصایا نافذ ہو جائیں گے۔ اس میں تو اول اور ثانی نہیں ہوتا کہ یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، نفاذ میں دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے، اول و آخر متصل و منفصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہوتا تو اس میں انفصال اور اتصال کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت موت کے بعد نافذ ہوتی ہے اور نفاذ ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں تقدیم اور تاخیر کا اعتبار نہیں، جیسے کہ اس رقبہ میں نہیں ہے، جیسے کہ رقبے میں نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے استدلال سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ انگوٹھی والی وصیت کو قیاس کرتے ہیں غلام اور اس کے خدمت کے پر قیاس کرتے ہیں، ان کی وصیت پر۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے، دونوں میں فرق ہے، آپ قیاس کر رہے ہو۔ انسان اور اس کی خدمت پر قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ دو مختلف جنس ہے، ذات الگ ہے اور اس کی خدمت الگ ہے، ذات عین ہے اور اس کی خدمت عرض ہے، اس کی خدمت اعراض میں سے ہے، اور ان کی رقبہ ذات وہ جواہر میں سے ہے، لہذا ذات اور شے ہے اور اس کی خدمت اور شے ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ اور جب جنس الگ الگ ہو تو اس صورت میں کلام متصل ہو یا منفصل ہو، رقبہ ایک کو ملے گا اور خدمت دوسرے کے لیے ہوگی، شرکت نہیں ہوگی۔ اور انگوٹھی میں، انگوٹھی نام ہی حلقے اور نگینے کا ہے، تو نگینہ انگوٹھی کا حصہ ہے، جز ہے، یہ الگ الگ نہیں، جنس ایک ہے الگ الگ نہیں۔ جب جنس ایک ہے الگ الگ نہیں ہے تو اس صورت میں ان کو رقبہ اور اس کی خدمت پر قیاس کرنا درست نہیں۔ وہاں رقبہ اور خدمت الگ الگ ہے، دو الگ جنس ہے، اور یہاں دو الگ جنس نہیں، اس لیے انگوٹھی کی وصیت کو شخصیت اور اس کی خدمت کی وصیت پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اس لیے کہ عام طور پر انگوٹھی نگینے کو شامل ہوتی ہے، ہر انگوٹھی میں نگینہ موجود ہوتا ہے عام طور پر، اگرچہ بہت سارے انگوٹھی ایسی بھی ہے کہ جس میں نگینہ نہیں ہوتا، اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہوا، اس فقہی مسئلے سے پتہ چلا کہ یہ عام خاص کے مساوی ہے،
اس لیے تو عام سے خاص کو منسوخ کرنا درست، اور اسی وجہ سے تو وصیت اولیٰ جو عام تھی اس کو خاص کے مساوی بنانے کے لیے کہا گیا کہ نگینے میں دونوں شریک ہوں گے۔ اگر خاص قوی ہوتی تو چونکہ دوسری وصیت خاص نگینے کی ہے تو نگینے میں پھر شرکت نہیں ہونی چاہیے تھی، حالانکہ شریک ہیں۔ معلوم ہوا عام خاص کے کیا ہے؟ مساوی ہے۔ جیسے خاص قطعی ہے اسی طرح عام بھی کیا ہے؟ قطعی ہے۔ فقہی مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ عام قطعی ہے ضروری۔ دیکھو بھی کتاب حتی یجوز نسخ الخاص بھی، بطور تفریق کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ اس عام کے ذریعے سے خاص کا نسخ جائز ہے، بھی اے بالعام میں عام کے ذریعے سے، لأنہ یشترط فی الناسخ، اس لیے کہ ناسخ میں شرط لگائی جاتی ہے ان یکون مساویا للمنسوخ، کہ وہ منسوخ کے مساوی ہو، او خیرا منہ، یا اس سے بہتر ہو، اقوا ہو، کحدیث العرینیین، جیسے عرینیین کی حدیث ہے، نسخ بقولہ علیہ السلام، اس حدیث عرینیین کو منسوخ کیا گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان، استنزہوا عن البول، پیشاب سے بچنے کی حدیث سے اس کو منسوخ کیا گیا۔ عرینیون قبیلۃ، یہ ایک قبیلہ ہے، ینسبون الی عرینۃ، جس کو عرینہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تصغیر عرنۃ، یہ عرنہ کی تصغیر ہے، التی ہی بواد بعرفات، اور یہ عرنہ ایک وادی ہے عرفات میں ہے یا عرفات کے محاذات میں۔ وحدیثہم، ان کی حدیث یہ ہے، ما رویہ، وہ روایت ہے رویہ جن کو نقل کیا گیا، روا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان قوما من عرینۃ اتوا المدینۃ، عرینہ کی ایک قوم مدینہ منورہ آئی، فلم توافقہم، تو مدینہ ان کے موافق نہ ہوئی، یعنی آب و ہوا منافق نہ آئی، فاصفرت الوانہم، تو ان کے رنگ زرد ہو گئے، وانتفخت بطونہم، اور ان کے پیٹ پھول گئے، فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، ان یخرجوا الی ابل الصدقۃ، کہ وہ صدقے کے اونٹوں کی طرف نکل جائے، ویشربوا من البانہا و ابوالہا، اور ان کا دودھ پیے اور ان کا پیشاب پیے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، فصحوا، تو وہ درست ہو گئے، صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے، ثم ارتدوا، پھر وہ مرتد ہو گئے، فقتلوا الرعاة، تو انہوں نے راعیوں کو، چرواہوں کو قتل کیا، واستاقوا الابل، اور اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے، فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اثرہم یا اثرہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے قوماً، ایک قوم کو، جماعت کو بھیجا، فاخذوا یا فاخذوا، اس جماعت نے ان کو پکڑ لیا، یا فاخذوا، وہ پکڑے گئے، فامر بقطع ایدیہم وارجلہم، آپ نے ان کے ہاتھ پیر کے اور ان کے ہاتھوں کے اور ان کے پیروں کے، وسمل اعینہم، ان کاٹنے کا حکم دیا، وسمل اعینہم، اور ان کے آنکھوں کو پوڑنے کا حکم دیا، وترکہم فی شدۃ الحر، اور سخت گرمی میں ان کے چھوڑنے کا حکم دیا، حتی ماتوا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ فہذا حدیث، یہ حدیث خاص ببول الابل، یہ اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ یہ حدیث خاص ہے، یدل علی طہارتہ وحلہ، یہ اس کے پاک ہونے اور حلال ہونے پر دلالت کرتا ہے، وبہ تمسک محمد، اسی سے استدلال کیا امام محمد رحمہ اللہ نے، فی، اس بات میں، ان بول ما یوکل لحمہ طاہر، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب پاک ہے، ویحل شربہ للتداوی وغیرہ، اور اس کا پینا علاج، معالجہ اور غیر علاج کے لیے اس کا پینا حلال ہے، وعندہما، اور حضرات شیخین کے ہاں، وہ منسوخ، یہ روایت منسوخ ہے، بقول علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، استنزہوا من البول سے، وہو عام،
اور یہ حدیث عام ہے لماکول اللحم وغیرہ، معقول اللحم اور غیر معقول اللحم سب کو عام ہے۔ فقد نسخ الخاص بهذا العام، خاص کو اس خاص کو اس عام سے منسوخ کر دیا گیا۔ فبول ما یوکل لحمه وغیرہ، تو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کے علاوہ کا پیشاب، کلہ نجس حرام، یہ سب کا سب پیشاب یہ نجس ہے، پلیت ہے اور حرام ہے۔ لا یحل شربہ، اس کا پینا حلال نہیں، و استعمال، اور اس کا استعمال حلال نہیں، للتداوی وغیرہ، علاج معالجہ کے لیے یا اس کے علاوہ کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ویحل عند ابی یوسف فی التداوی للضرورت، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک علاج معالجے کی ضرورت کے لیے یہ حلال ہے۔ علامہ عرفہ، جیسے کہ فقہ میں یہ بات معروف ہے۔ وقصۃ ھذا الحدیث، اس ناسخ حدیث کا قصہ یہ ہے، ھذا الحدیث الناسخ، معرویہ وہ ہے روایت ہے، رویہ جن کو نقل کیا گیا، بیان کیا گیا، انہ علیہ السلام کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لما فرغ من دفن صحابی صالح، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نیک صحابی کے تدفین سے فارغ ہوئے، ابتلی بعذاب القبر، تو اس صحابی کو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا۔ جاء الی امرأتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر والوں کے پاس تشریف لائے، فسألها عن اعمالہ، آپ نے ان کے اعمال کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ فقالت، اس کے گھر والوں نے، بیوی نے کہا، کان یرعى الغنم، وہ بکریوں کو چراتے تھے، ولا یتنزہ من بولہ، اور اس کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے۔ فحینئذ قال علیہ السلام، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر انہی سے ہوتا ہے۔ فہو بحسب شان النزول ایضا خاص ببول ما یوکل لحمہ، یہ حدیث بھی شان نزول کے اعتبار سے ان جانوروں کے پیشاب کے ساتھ خاص ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کما کان المنسوخ خاصا بھی، جیسے کہ منسوخہ حدیث اسی بول ما یوکل لحمہ کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن العبرۃ لعموم اللفظ، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ عام ہے، البول عام ہے۔ پھر اس پر اعتراض ہوا کہ یہ ناسخ بنے گا، وہ منسوخ تب بنے گا جب تاریخ معلوم ہو، اور تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس کے جواب دے رہے ہیں شارح یہاں سے، والذی یدل علی کون حدیث العرینیین منسوخا بہذا الحدیث، اور جو چیز اس حدیث سے عرینیین کے حدیث کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہے، وہ یہ کہ ان المسلۃ التی تضمنها حدیث العرینیین منسوخۃ، وہ ہے کہ وہ مسلح کہ جس کو پہلی حدیث عرینیین اس پر مشتمل ہے، اس کو شامل ہے، وہ مسلح منسوخ ہے بالاتفاق، لأنها كانت فی ابتداء الاسلام، اس لیے کہ یہ مسلح یہ ابتداء اسلام میں یہ مسلح جائز تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ وَإِذَا أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِإِنسَانٍ، اور اگر کوئی وصیت کرے کسی انگوٹھی کا کسی شخص کے لیے، انسان کے لیے، ثم بالفص منہ لآخر، پھر اسی انگوٹھی کے نگینے کا دوسرے کے لیے کرے وصیت، ان الحلقۃ للأول، یقیناً حلقہ پہلے والے موسیٰ لہ اول کے لیے ہے، والفص بینہما، اور نگینہ ان دونوں کے درمیان میں ہوگا، مشترک ہوگا۔ جی تائید، شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن تائید لمقدمت، یہ تائید ہے اس مقدمے کا، مفہومت جو مقدمہ سمجھا گیا، ما قبل کلام سے، وہی اور وہ یہ کہ ان العام مساو للخاص، عام یہ خاص کے مساوی ہے، یہ مقدمہ اس کی تائید ہے، بمسئلۃ فقہیۃ، ایک فقہی مسئلے سے، وہی اور وہ یہ کہ
انہ اذا اوصى احد بخاتمہ لانسان، کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کے لیے اپنی انگوٹھی کی وصیت کرے، ثم اوصى بکلام مفصول بعدہ، پھر اس وصیت کے بعد کلام مفصول کے ساتھ منفصل کے ساتھ وصیت کرے، بفص ذلك الخاتم بعینہ لانسان آخر، بعینہ اسی انگوٹھی کی نگینے کی وصیت کسی دوسرے انسان کے لیے کرے، فتکون الحلقۃ للموصى له الاول، للموصى له الاول خاصۃ، تو یہ حلقہ کڑا یہ پہلے موصیٰ لہو کو ملے گا خاص طور پر، والفص مشترکا بین الاول والثانی، اور نگینہ یہ پہلے موصیٰ لہو اور دوسرے کے درمیان میں شریک ہوگا، علی السواء برابر سرابر، وذالک یہ اس وجہ سے لأن الخاتم عام، اس لیے کہ خاتم عام ہے، تو اشکال ہو گیا، اس کے تو افراد نہیں ہے، اجزاء ہے، اس لیے فوراً کہا اے کل عام میں، اشکال نہ کرو یہ کل عام ہے، عام کی طرح ہے، کیوں؟ لأن العام المصطلح، اس لیے کہ جو اصطلاحی عام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ما یشمل افرادا، جو افراد کو شامل ہو، والخاتم لا يصدق الا على فرد واحد، اور یہ انگوٹھی جو ہے یہ صرف ایک ہی فرد پر صادق آتی ہے، ولکنہ کالعام، لیکن یہ عام کی طرح ہے، یشمل الحلقۃ والفص کلیہما، یہ حلقہ اور نگینہ دونوں کو شامل ہے، والفص خاص، اور نگینہ یہ خاص ہے، بمدلول ہی اپنے مدلول کے ساتھ، فقط صرف، فَإِذَا ذَكَرَ الْخَاصَ بَعْدَ الْعَامِ، پر جب اس موصی نے عام کے بعد خاص کو ذکر کر دیا، بکلام مفصول، کلام مفصول کے ساتھ، وقع التعارض بینہما فی حق الفص، تو نگینے کے حق میں ان دونوں کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، فیکون الفص للموصى لہما جمیعا، تو یہ نگینہ موصیٰ لہما دونوں موصیٰ کے لیے ملے گا، دونوں کا ہوگا، کیوں ہوگا دونوں کو؟ تسویۃ للعام مع الخاص، عام کو خاص کے ساتھ برابر کرنے کے لیے، بخلاف ما اذا اوصى بالفص بکلام موصول، برخلاف اس صورت کے کہ جب نگینے کی وصیت کر لے کلام موصول کے ساتھ، متصل کے ساتھ، فإنه يكون بیانا، تو پھر یہ دوسری وصیت بیان ہوگی، لأن المراد بالخاتم فيما سبق الحلقۃ، فقط اس بات کی بیان بن جائے گی کہ ما قبل میں جو خاتم ہے اس سے مراد صرف حلقہ مراد ہے، فتکون الحلقۃ للأول، اس لیے حلقہ وہ پہلے موصیٰ لہو اول کے لیے ہوگی، والفص للثانی، اور نگینہ دوسرے کو ملے گی، پھر یہ بیان بن جائے گی، یعنی تخصیص ہو جائے گی۔ وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، یکون الفص للثانی البتۃ سواء اتی بکلام موصول او مفصول، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نگینہ دوسرے موصیٰ لہو کو ملے گا، موصیٰ لہو ثانی کو ملے گا، البتۃ یقینی طور پر، برابر ہے کہ وہ کلام موصول لائے یا مفصول لائے، متصل کلام لائے یا منفصل لائے، موصیٰ لہو ثانی کو ملے گا، کیوں؟ لأن الوصیۃ انما تلزم بعد مماتہ لا فی حیاتہ، اس لیے کہ وصیت تو اس کے موت کے بعد ہی لازم ہوتی ہے، نہ کہ اس کی زندگی میں، فکان الموصول والمفصول سواء، اس لیے کلام متصل اور منفصل اس میں برابر ہے، کما یہ ایسا ہی ہے، فی الوصیۃ بالرقبۃ للانسان، کہ انسان کے لیے رقبہ کی وصیت میں، وبخدمتها لآخر، اور اس انسان کی خدمت کا دوسرے کے لیے اس کی وصیت میں جیسے ہے اس طرح یہاں بھی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا جواب میں، الوصیۃ بالرقبۃ لا تتناول الخدمہ، کسی بندے کے لیے رقبے کی وصیت کرنا یہ اس کی خدمت کو شامل نہیں، لأنہما جنسان مختلفان، اس لیے کہ وہ دو مختلف جنس ہیں، بخلاف الخاتم، برخلاف انگوٹھی کے، فإنہ یتناول الفص لا محالۃ، اس لیے کہ وہ یقینی طور پر نگینے کو شامل ہوتی ہے، فیکون کالقیاس مع الفارق، اس لیے یہ قیاس، ان کا یہ قیاس مع الفارق کی طرح ہوگا۔
پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے جی عثمان تکرار کر لینا بھائی.